السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، علماء اہل سنت جو یہاں تشریف لائے ہیں خصوصیت کے ساتھ، اور جو مہمان رسول یہاں جلوہ بار ہیں، وہ خاص طور پہ میری تھوڑی دیر کی گفتگو کو سماعت کریں۔ دیکھیے، ابھی جو کچھ بھی آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی رہتی دنیا تک، قیامت تک اس کی خوشبو سے ہم سب کو معطر فرمائیں۔ جی لگا کر کہ اللہم آمین۔ مولانا اختر صاحب ہیں کہ چلے گئے؟ اختر بابو کہاں ہیں؟ ان کو کہیے آ جائیں۔ زاہد سلمو کہاں ہیں؟ اے رفیق بھائی کہاں ہے؟ رفیق بھائی آپ سب کو سلانے کے لیے آئے کیا؟ چلیے باہر آئیے۔ یہی پردہ کوئی کر، پردہ سمیٹ دے۔ ہاں، آپ کارواں کے یہاں آپ ہی اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ باہر آئیے، ایسے موقع سے تھوڑی دیر بیٹھیے۔ آپ صدر صاحب ہیں مدرسے کے، اور آپ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے جو اللہ تبارک و تعالی نے جامعہ نبویہ اور آپ کو مفتی فیروز سلمہ جیسا رہبر عطا کیا ہے۔ آپ آ کر کے اندر جا کر سب کو سلا دیجئے گا تو گڑبڑا جائے گا۔ جتنے طلبہ یہاں موجود ہیں قریب سب سمجھدار ہے، چپ چاپ بیٹھے گا، نہیں تو مرغا بنا دیں گے۔ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں سب سمجھدار ہیں الحمدللہ۔ آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نئی پلاننگ یا اچانک ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی جس ماں باپ میں یہ خوبی عطا فرماتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جس بچے سے اللہ تعالی دین کا کام لیتا ہے، شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ وہ کرے تو اس کے باپ کے خون کی برکت بھی ہوتی ہے اور ماں کے دودھ کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ بھائی یونس صاحب قبلہ فیروز مبارک بھیا کا نام تو یونس ہی ہے نا، یونس بھیا ہمارے عالم علماء سے بے پناہ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دلی خواہش رہی کہ اللہ تعالی ان کے گھر میں ایسا چراغ پیدا کر دے، روشن کر دے، جس کی روشنی سے پورا علاقہ روشن منور ہو جائے۔ اللہ تعالی ان کی دل کی خواہش کو پورا کیا اور ان کی دعا اللہ تعالی نے قبول کیا۔ آپ یاد رکھیے، ابھی چونکہ دینی کام کرنے میں سب سے زیادہ دشواریاں عالموں کو آ رہی ہے، اور خاص کر وہ عالم جو سچ مچ دینی خدمات اللہ و رسول کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات ہے لڑکا ہے، کہا نا توجہ سے سنو اور غور سے سن جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ باتیں ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، قیامت تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ آپ اپنے نبی آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑا کر دیا، اور آپ نے یوں ہی نہیں کیا بلکہ کافروں کے فرمائش پہ کیا۔ یہ لوگ کہے کہ آپ اللہ کے نبی ہے تو چاند کو دو ٹکڑا کر دیجئے۔ آج بھی مسجد ہلال مکہ المکرمہ میں وہ جگہ موجود ہے، یہ نجدیوں نے اسے توڑ کر کے اور دوسرا محل بنا دیا، بہرحال وہ جگہ موجود ہے۔ جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑا کر دیا تو جو لوگ فرمائش کیے تھے انہوں نے بجائے ماننے کے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر زمانے میں کچھ حاسدین ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سے بڑے کام کا انکار کر جاتے ہیں، تو ان کے انکار کر جانے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ مشن بند ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے اتنا تنگ کیا کہ سرکار کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ چلے گئے۔
حاسدین فاسقین ظالمین چین و سکون سے نہیں بیٹھے کہ چلو بھئی اب تو مکہ خالی ہو گیا، بلکہ وہ اصل میں اس مشن کے دشمن تھے، جب مدینہ پہ چڑھائی کرنا سوچا، لیکن اللہ رب العزت نے اس چراغ کو پوری دنیا میں اس کی روشنی پھیلانی تھی، اس خوشبو کو پوری دنیا میں پھیلنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو ہمت و بہادری میں اور سخاوت میں پوری دنیا میں اپنی مثال آپ رکھتے تھے، جنہوں نے ایک مرتبہ ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا وہ اپنی پوری زندگی تو ساتھ دیتے ہی رہے، اپنی نسل کو بھی تاکید کر دیا کہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا، اور ضرورت پڑ جائے تو تن من دھن سب کی قربانی سرکار کے قدم ناز پہ دے دینا۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہم ان باتوں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ارد گرد سے جو لوگ یہاں آ کر میلہ لگاتے ہیں اور خوشبو سے معطر ہو کر واپس ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ارد گرد رہنے والے لوگ کچھ بدنیتی کے ساتھ حاسدین فاسقین ظالمین طرح طرح کی باتیں بھی کہتے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، چونکہ جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلند آواز سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دعوت کو عام کیا تو کافرین مشرکین جگہ بہ جگہ بیٹھ جاتے اور آنے والوں کا کان بھرا کرتے کہ محمد سے نہ ملنا، ان کی باتیں نہ سننا، ان سے ملاقات نہ کرنا۔ لیکن جو لوگ حق کے متلاشی تھے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نور پیدا فرما دیا، انہوں نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، ملاقات بھی کیا، سرکار کی صحبت بھی اختیار کیا، اور سرکار کا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوئے، اور انہوں نے تن من دھن کے ساتھ اسلام اور بانی اسلام کا ساتھ دیا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جامعہ نبویہ یا دیگر ایسے جتنے مدارس ہیں جب کھولے جاتے ہیں اور اس کی خوشبو عام ہونے لگتی ہے تو حاسدین فاسقین ظالمین بیٹھے نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہ اپنا کام بھی کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ جس طرح آپ ان بچوں کو، یہ تو پہلا نظارہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، چونکہ مفتی فیروز صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے ہیں، کہا کرتے ہیں کہ مرکزی دارالقرات کا وجود یا جامعہ نبویہ کا وجود اچانک نہیں ہو گیا ہے، یہ قریب 32-35 سال پہلے ارادہ بنایا گیا، پھر اس کو زمین پہ اتارنے کے لیے ایک اچھے لوگوں کا چناؤ کیا گیا، جس میں مفتی فیروز صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں سلامت رکھے قیامت تک، جی لگا کر کہ اللہم آمین۔ بچپنے کا عالم جب یہ اپنے ماں باپ کے گود سے مدرسوں کے گود میں گئے، جیسے تیسے انہوں نے اپنے سفر کو طے کیا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بچپن ہی سے ایسی خوبیاں رکھ دیا تھا کہ جو خوبی کو پہچاننے کی ضرورت تھی، دیکھیے تو بچپن سے یہ ہمت کے بھی جری رہے، بہادر رہے، دشمنوں کو ناک چنے چبانا یہ شروع سے جانتے ہیں، اور حاسدین فاسقین کے سروں پہ جوتیاں برسانا بھی یہ جانتے ہیں الحمدللہ۔ اور چاہے دشمن جتنا زیادہ بہادر ہو، جتنا زیادہ طاقت کے ساتھ آئے، یہ انہیں جھکا کر ہی دم لیتے ہیں۔ آپ کو قاری پرویز صاحب قبلہ یہاں موجود ہیں، مفتی یہ مولانا اختر صاحب ہیں کہ چلے گئے؟ یہ مولانا اختر صاحب سے پوچھ لیجئے، یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہوتا کیا کہ ہم لوگ جہاں بھی رہیں حاسدوں ہی کے بیچ میں رہے، ایک طرف مولانا اختر صاحب ہوتے اور قاری نیاز سلم ہوتے، تحسین بھائی صاحب قبلہ ہوتے، اور مفتی فیروز صاحب بچپن میں بھی ان سب کے لیڈر ہوتے۔ جب پتہ چلتا، اور الحمدللہ ایک مشن کے تحت کام ہوتا رہا، ہم لوگ کی خواہش یہی رہی کہ منبر رسول پہ بھی آئیں تو واضح نصیحت ایسی ہو
کہ اگر کوئی عوام مثلا عقیقے کی محفل ہے تو یہ سمجھ کر جائے کہ بیٹا بیٹی پیدا کر لینا کمال نہیں ہے، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی دیکھ بھال، انہیں قرآن کی تعلیم دینا، رسول اللہ کا سچا عاشق بنانا، اور ایسا بنانا کہ آپ مر بھی جاؤ تو آپ کی اولاد آپ کا نام روشن کرے، اور قیامت کے دن جب آپ میدان محشر میں بلائے جاؤ تو فرشتے کہے کہ ہٹ جاؤ، غلام مصطفیٰ آ رہا ہے، جنتی مہمان آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جتنے حاسدین ہوتے وہ تو رکھتے داڑھی ٹوپی، ہم سے بھی آپ سے بھی اچھا رکھتے، کرتا پیجامہ وہ چمکیلا ہوتا کہ قاری تحسین صاحب، مولانا اختر صاحب اس وقت فیل ہوتے سمجھ، لیکن ان کے دل دماغ پہ حسد کا کیڑا چڑھا ہوتا، وہ چاہتے کہ بھئی یہ نور العلوم کے طلبہ کھڑے نہ ہونے پائے، قاری صاحب کے آنے سے پہلے یا تو مجلس کا اختتام ہو جائے یا مجلس بھنگ ہو جائے۔ قاری فیروز صاحب پہلے بھیج دیے جاتے، وہ مجلس کو بھانپ لیتے، اور جو اس طرح کے ہوتے ان کے سر پہ بچپن سے بھی یہ جوتیاں برسانا جانتے۔ کچھ لوگ تو ایسے شریر رہے گرچہ وہ داڑھی ٹوپی اور عمر میں وہ 35 40 50 سال کے ہوتے، لیکن جب بدمعاشی کرتے ان کو سمجھ لیتے کہ یہ محفل خراب کر کے لوگوں کا وقت برباد کرے گا تو انہیں نہیں بیٹھتا، زبردستی بیٹھا کر ان کا میک چھین لیا کرتے تھے۔ تو میں اس بات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ان لوگوں کے اندر وہ قوت و سمجھداری عطا فرمائی، وہ ہمت و جرأت عطا فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ ان کی اگر صحیح تربیت کر دی جائے، صحیح رہبری کر دی جائے تو یہ اندھیری رات میں ایسا روشن چراغ بن کر ابھریں گے۔ یہ مہکتی جس علاقے میں سب سے زیادہ بدبو ہو، سب سے زیادہ جہالت ہو، اس علاقے میں بھی اگر یہ چلے گئے تو ان کے قدم کی برکت سے اللہ تعالی علم نور سے پورے علاقے کو منور و مجلہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ذرا جی لگا کر کے یہ سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے وہ زمانہ کہ اس علاقے میں اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا آ جاتا تو لوگ عجیب نگاہ سے دیکھتے، لگتا کہ دوسری دنیا کا آدمی آ گیا ہے۔ مفتی فیروز صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ اشرفیہ ہی میں جب داخلہ لیے تو ان کا وتیرہ ہو گیا کہ جس خاندان میں سب سے زیادہ جہالت ہو، جس خاندان میں سب سے زیادہ مفلسی ہو، جس علاقے میں سب سے زیادہ گرہنڈا ہو، اس علاقے کے بچے کو اٹھانا، اس خاندان کے بیٹے کو لینا، اور اگر بہت زیادہ کند ذہن ہے تو کم سے کم داڑھی ٹوپی ہو جائے، دارو تو نہیں پیے گا، محرم میں ناچ تو نہیں کرے گا، ماں باپ بھائی بھتیجا کے ساتھ ڈھول تو نہیں بجائے گا، اسی نیت سے اسے لے کر کے نہیں جامعہ اشرفیہ امجدیہ میں تو چلو بھائی دارالعلوم یہی میں داخلہ ہو جائے، کسی علاقے میں داخلہ ہو کم سے کم شراب خوری سے بچے گا، زناکاری بدکاری عیاری سے بچے گا، یہ کرتے رہے۔ جو لڑکیاں یتیم رہی ان کے شادی کا انتظام انسرام کرتے رہے۔ مسلمان ہیں گرچہ دارو پیتے پیتے اس کا کڈنی خراب ہو گیا، پھر بھی اس کے دوا دارو کا علاج کیا جائے گا، ایسی تنظیم انہوں نے قائم کیا۔ اور بھائی رفیق جیسے لوگ ساتھ دیے، بھائی رفیق صاحب اب نے یہاں آ کر بارڈر پہ بیٹھ گئے ہیں، اگر نہیں یہ اپنے علاقے کے بہت بڑے سیٹھ رہے ہیں لدھیانہ کے، اور ہم نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ یہاں رامپور کا ہر چھوٹا بڑا مرد عورت بچے بوڑھے الحمدللہ تنظیم کا ساتھ دیے اور اپنے خون جگر سے اس کو چیچا، اور مفتی فیروز صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری سے کام کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ روشنی بہت جلد علاقے میں چھائی اور پورا انڈیا کہہ لیجیے اس کی خوشبو سے لوگ معطر ہوئے، حاسدین فاسقین بھی پیدا ہوئے، تو آج بھی اس کی پرواہ نہیں کی جاتی اور نہ کی جائے گی۔ مرکزی دارالقرار لوہنا میں جب ہم نے ڈالا، یہ لوگ طالب علم ہی تھے، جھوپڑی پہ ڈالا گیا، تو چونکہ اللہ کے فضل سے ہم مشہور استاد رہے، بچوں کے آنے میں کوئی دیری نہیں لگی، یہ ظفر بھائی وغیرہ کہ سسرال میں نہیں پہلے سے لوگ فیضیاب ہیں، بہرحال چاروں طرف سے لوگ آئے، دیکھتے دیکھتے مرکزی دارالقرار آسمان کو چھونے لگا، تو ایسے ایسے لوگ سر ابھارے اس کے دشمنی میں، جو کہہ لیجئے پورے علاقہ نہیں، پوری سنیت نہیں بلکہ سنیت جس پہ ناز کرے وہ لوگ مرکزی دارالقرار کے خلاف والذین اتخذوا مسجدا ضرارا والی آیت پڑھنے لگے،
پھر اس پہ تقریریں ہونے لگی اور ان کو ڈھانا جلانا، وہاں کے لوگوں کو بھگا دینا، یہ ساری تقریریں ہونی شروع ہوئی. لیکن الحمدللہ اللہ و رسول کے فضل سے استقامت دکھائی گئی. مفتی فیروز صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا اختر، حافظ زاہد حسین اور ادھر قاری تحسین صاحب اور جتنے ہمارے ایسے شاگردان جو تیار کیے گئے تھے، سبوں سے کام لیا گیا اور سبوں نے کام کیا. مرکزی دارالقرات کے ذریعے آج جہاں جہاں ادارے ڈالے گئے، مثلا مفتی فیروز صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ کر آئے، میں نے ان سے کہا کہ کہیں آپ جا کر پڑھائیے، پہلے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیے اور کسی بزرگوں کی جوتی سیدھی کیجئے، تدبر اور علم و حکمت کو استعمال کرنا سیکھیے. انہوں نے جواب دیا کہ حضرت آپ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ہو تو بتائیے، ہم وہیں چلے جائیں. بہرحال مجھے انہوں نے لاجواب کیا، جگہ کا انتخاب کیا اور جگہ کا انتخاب بھی رامپور کی سرزمین پہ کیا. تو میں پہلے کہہ دیا کہ یہاں کے لوگ الحمدللہ گرچہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا بہت زیادہ عقل و شعور دولت نہیں رکھتے تھے، نہیں رکھتے ہیں، مگر انہوں نے فوری طور پہ قبول کیا، ساتھ دیا. اور آج بھی عوامی طبقے کے جتنے لوگ ہیں دل جگر نظر سب بچھاتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، کیا ہم جیسے لوگ مخالفت کرنے لگتے ہیں اور ہم جیسے داڑھی ٹوپی والے جو یونیفارم میں نظر آتے ہیں سنی کہلاتے ہیں، سنیت کا دم بھرتے ہیں، ایسے لوگ سنیوں کے دشمن بن جاتے ہیں اور پھر جا کر کے طرح طرح کی الزام تراشی، طرح طرح کی دھوکہ دھری، حاسدین فاسقین اپنے جال مکر فریب کو بچھانا چاہتے ہیں. بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ رات و دن صبح و شام اس دھن میں رہ جاتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے. جتنے بچے یہاں موجود ہیں سن رہے ہیں نا الحمدللہ، جس حساب سے آپ سن رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں. اتنا یاد رکھیے، ہر بچہ اپنے دل میں یہ بسا لے اور یہ حوصلہ رکھے کہ اللہ تعالی ہمیں اگر اپنے فضل سے کام کر دیا تو ہم مفتی فیروز صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ کام کریں گے. کہیے انشاءاللہ، اور بلند آواز سے کہیے انشاءاللہ. جگہ جگہ مرکزی دارالقرات جامعہ نبویہ کھولے جائیں گے. بلکہ مولانا اختر صاحب کا کام تو ہم لوگوں سے بھی نرالا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاؤں دیہات میں انہوں نے تربیت دی اور ان کو فیل کرنے میں حافظ زاہد حسین صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے چلے گئے الحمدللہ. یہ تو ٹیوشن کے طور پہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ جہاں تہاں وقت دے کر کے بچوں کو تربیت دیتے ہیں. ادھر قاری تحسین صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب سے آئے ہیں مٹیانی کی سرزمین پہ نمازی بھی بڑھے، طالبہ بھی بڑھے، طالبات بھی بڑھیں، پڑھے لکھے ماحول پیدا کیے، تقریر سنانے کا بھی رواج ہوا الحمدللہ. اور ہر شخص کو اللہ کے فضل سے عاشق رسول بنا دیا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے طلبہ ہیں خاص طور پہ سنیے، اور جو علماء ہیں وہ بھی سنیں، جو چلے گئے ہیں وہ بھی سنیں. اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیج پہ آ کر بغل میں بیٹھ کر کے، اور وہ موبائل پہ فوٹو لینے سے کچھ نہیں ہوگا، جیسے دیکھ ہی رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتا کیا ہے کہ بس پان گٹکا کھایا اسٹیج پہ بیٹھ کر سمجھے کہ ہاں ہم بھاری مول صاحب ہیں، سمجھے. اور اپنی باری رہی تب تو دیکھیے وہ کرتا پیجامہ بھگا لیتے ہیں پسینے کر کے، سمجھے. اور پھر جب بیٹھے تو وہی موبائل کو چھیڑ چھاڑ، پان گٹکا ہاں نہ کیجیے تو وہ گاجا بھانگ پہ مکوانے لگے. معاذاللہ، اتنا برا حال ہو گیا ہے اب، جس کا نتیجہ ہے کہ لوگ اسٹیج سے نفرت کرنے لگے ہیں، دور بھاگنے لگے ہیں، سمجھ رہے ہیں. وہ جلدی نہیں آتے، اور آتے بھی ہیں تو چلے جاتے بھی. کیا جائے وہی پار گٹکا کو دیکھنا. اب موبائل یہاں بیٹھ کرنا چاہیں گے تو وہیں بیٹھ کرنا چاہ لیتے ہیں. نہیں، اتنا برا حال ہو گیا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جامعہ نبویہ، مرکزی دارالقرات اور دیگر ہمارے جتنے شاگردان جہاں کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں پاک و صاف ستھرا رکھ کر دے. جی لگا کر کہیے اللہم آمین. یاد رکھیے، کوئی آپ کے اوپر کسی بھی طرح کا الزام لگائے، کتنوں غلیظ الزام لگائے، آپ اس سے نہ گھبرائیں. سمجھ رہے ہیں نا، اس سے گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہم سب امام اعظم کے مقلد ہیں. کن کے؟ زور سے بولو نا، اور محبت سے بولیے. بھوک لگ گئی ہے تو ہماری تقریر میں زیادہ بولو،
تو بمشکل تمام 5 سے 7 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی. اگر نہیں بولا تو ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں ظہر کی نماز پڑھنی پڑے. اس لیے چاہتے ہو کہ جلدی تقریر ختم ہو جائے تو سب بولے گا. بھائی رفیق صاحب ہیں، ابو الخیر بھائی آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کو میرا سلام کہہ دیجیے گا. خاص کر وہ لوگ جو شروع میں جامعہ نبویہ کے سب کچھ بنے رہے ان کو تو ضرور میرا سلام کہیے گا، اور اپنے جانب سے مل کے کہیے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ کن کے مقلد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے. اور مولانا اختر صاحب قبلہ ہم لوگ قرات کن کی پڑھتے ہیں؟ ہمارے امام کون ہیں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. مولانا اختر کو 50 روپے انعام دے دیجیے، اس لیے کہ ہم کو امید ہے کہ دور طالب علم کے بعد پھر آج ہی کوئی سوال کیا ہوگا انہوں نے صحیح جواب دیا. امام عاصم کی ہم لوگ قرات پڑھتے ہیں. کن کی قرات پڑھتے ہیں؟ زور سے بولیے نا. یہ گئے کہیں مد متصل مد عارض اور اس سب پہ بحث ہوئی تو جو صاحب اپنے وقت کے مفتی اعظم کہلاتے تھے، جب وہ زیادہ موجداری پہ تاؤ دیا تو انہوں نے کہا کہ میں قاری نسیم صاحب سے پڑھ کر آیا ہوں، اور جو میں نے کہا وہی کتاب میں لکھا، آپ کتاب کھول کے دیکھ لیجئے. دیکھا گیا الحمدللہ جو مولانا اختر صاحب جس اس پہ انہوں نے یہ کیا تھا کتاب میں وہی باتیں لکھی تھی. بہرحال یہ سب بات یاد رکھو. ہم قرات پڑھتے ہیں امام عاصم کی، روایت پڑھتے ہیں حضرت امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور طریق پڑھتے ہیں حضرت امام شاطبی کی. یہ سب تو آپ لوگ پڑھائے جاتے ہیں. جو لوگ آئے ہیں عوامی طبقے کے وہ بھی سنیے اور سمجھیے. معمولی بات نہیں ہے پڑھائی، یا یہ مت سمجھیے کہ ہم مدرسہ میں آئے بھوج کھائے چلے گئے، عبدالسلام بھائی کی خوشبودار بریانی کھائے بس ہو گیا. یہ سب یاد رکھیے، آپ کے بچے یہاں یہی سب سیکھتے ہیں. بہرحال امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ علم کا جب غلغلہ ہوا، شروع میں تو لوگ بہت ساتھ دیے. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی درسگاہ میں اپنے پڑھائے چھوٹے بڑے اچھے برے سب لوگ بڑے رہتے تھے. اور کوفہ کی سرزمین، کوفہ کی سرزمین عراق جیسے ملک میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ لوگ کسی کو قبول ہی نہیں کرتے تھے. لیکن جب ان علم کا چرچا عام ہوا تو جو لوگ سب سے زیادہ ان کا ساتھ دیتے تھے، سب سے زیادہ ان کے مسائل پہ اعتماد کرتے تھے، سب سے زیادہ ان کو بڑا عالم کہنے کے لیے آگے آگے نعرہ لگاتے تھے، وہ حسد کی آگ میں جل بھنک تھے. انہوں نے ایک میٹنگ کیا کہ بھئی ان کو بدنام کیسے کیا جائے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کا علم بھی لاجواب ہے، لوگ کہتے ہیں ان کا تقوی بھی لاجواب ہے، لوگ کہتے ہیں ان کا فتویٰ بھی لاجواب ہے. ایک ہی داؤ ایسا مارا جائے کہ جس میں سب کچھ بہات ہو جائے. غور سے سنیے، اور جتنے عالم علماء بننے کی نیت رکھتے ہیں سب سنیے، اور جو بن چکے وہ بھی سنیے. قاری تحسین سلم مولانا اختر صاحب، آپ لوگ تو چونکہ دور دور امامت کرتے، خاص کر امامت کے لیے داؤ سب سے آسان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مارا اور کیسے امام ان کو بدنام کر دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے یاد رکھیے کہ آپ کوشش کیجئے کوئی بھی ملاقاتی آئے حجرے سے باہر رہو. بولو کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ پانی دم کرانا ہے رات کا 12 بجے، کرات نہیں بلکہ 12 بجے دن بھی ہو تک کہ یہ باہر رہو، میں باہر آ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ باہر ہی تمہارے پانی کو دم کروں گا، تمہارے بچوں کو دم کروں گا. سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ امید ہے پوری زندگی آپ ایک جگہ پہ رہ جائیں گے، دشمن ناک رگڑ کر مر جائیں گے، لیکن اللہ نے چاہا تو الزام آپ کے سر نہیں آ سکتا ہے. کہیے انشاءاللہ اسی پہ عمل کرتا رہوں گا. کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس زمانے کی جو سب سے بڑی فحاشہ عورت تھی، بڑی حسینہ جمیلہ خوبصورت، اس کو پیسے پہ انہوں نے تیار کیا اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دیا، رات کے کھانے کی دعوت دیا. حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، دن میں تو ملاقاتی لوگ آتے ہیں، پڑھنے والے طالب علموں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، ایک شہر نہیں دوسرے شہر، ایک ملک نہیں دوسرے ملک کے لوگ آتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، پڑھتے ہیں. رات کا وقت ٹھیک ہے، رات کا وقت ہمارا ہوتا ہے. اور حاسدوں کو یہی چاہیے، اس عورت کو پہلے سے بنا سنوار کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا. حضرت امام اعظم آئے، دیکھتے نہیں ہم لوگ جب آتے ہیں تو کوئی بھی ہو پیچھے رہتے ہیں، حضرت آپ آگے چلیے.
ہم تو سمجھتے ہیں قاری تحسین صاحب آپ آگے چلیے، ہماری حوصلہ افزائی عزت افزائی ہو رہی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، بڑے سے آگے نہیں چلنا چاہیے، عدل یہی ہے۔ حضرت امام اعظم سے کہا گیا حضور پہلے آپ کمرے میں داخل ہوئیے، حضرت داخل ہو گئے، اب دشمن تو پہلے سے تیار تھے، باہر سے کباری لگا دیا، دروازہ بند کر دیا، چٹکلی لگا دیا، اور اب چونکہ اس میں عورت پہلے سے بنا سنوار کر رکھی گئی تھی، بناؤ سنگار کے ساتھ تھی، حضرت امام اعظم کو اس میں بند کر دیا، اور دشمنوں نے اب ٹولہ محلہ علاقے میں بات یہ اڑانا شروع کیا، بھائی جانتے ہو جس کو تم لوگ سب سے زیادہ متقی کہتے ہو کہ رات بھر نفل پڑھتے ہیں، چلو دکھاتے ہیں مولانا علی حسن صاحب قبلہ، غور سے سنیے، چلو دیکھو ان کے کارنامے کیا ہیں، بند کمرے میں ایک فحاشہ عورت کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب جب لوگوں نے سنا کہ بھائی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تو چل دکھاتے ہیں، بہرحال اپنے پرائے دو دشمن جتنے تھے سب تک یہ بات پہنچائی گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا اصل نام کیا ہے، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو وہ بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ زمانہ تھا چکے رات کو کہیں جانا آنا بڑا مشکل، اب دن کے سویرے حضرت کے یہاں لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے حضرت جس کمرے میں بند ہے۔ حضرت جب اندر گئے، جو ہی دیکھا دروازے بند، یہاں اندر کا نظارہ کچھ اور ہے، آپ نے جھٹ سے اللہ اکبر، چونکہ آپ تو نفلی عبادت کرنے میں ماہر تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ ساری رات نفل عبادت ہے، نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ کسی شاگرد نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ حضور لوگ کہتے ہیں کہ آپ رات میں 200 مرتبہ نفل پڑھتے ہیں، تو آپ نے 200 نفل پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضور سنا ہے کہ آپ رات بھر نفل پڑھا کرتے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سے حضرت 40 سال تک رات بھر نفل نماز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ استاد کو بھی چاہیے کہ شاگردوں کو جہاں علم سکھائے وہاں تقوی کا بھی نمونہ پیش کرے۔ بہرحال حضرت امام اعظم نے نفل کی نیت کر دی، اب وہ عورت کے دل میں اللہ نے بات ڈال دیا، اس کے دل میں روب پیدا ہوا کہ بھئی یہ امام اعظم ہیں، نعمان بن ثابت ہیں، جن کے علم کا غلغلہ تو تھا ہی، ان کے تقوی کو بھی دیکھی کتنے اطمینان سے، دشمنوں نے کتنا بڑا وار سوچ کر، دیکھیے حضرت آپ ہم کو تکلیف دے رہے ہیں، نہیں آپ ہم کو تکلیف، یہ اگر نہیں سمجھتے ہیں تو بھی یہ سننے کے لیے آئے نا، کہاں گھر ہے آپ کا؟ بلے وہی گاؤں میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ دیکھیے یہی سب محفل خراب کرتے ہیں۔ ہماری بات سنیے، ہم آپ سے پوچھیں گے، اگر ہماری بات کو کم سے کم مفہوم میں جواب دیجیے گا تو آپ کو ہم 500 روپے انعام دیں گے، اور نہیں جواب دے سکے تو 1100 روپے زبردستی ہم آپ سے لیں گے، وہ یاد رکھیے۔ کہنا یہ ہے کہ حضرت امام اعظم کے بارے میں اب وہ عورت سوچنے لگی کہ بھئی یہ اللہ کے اتنے بڑے عبادت گزار بندے ہیں، کہیں میرے لیے بد دعا کر دے تو پھر نہ جانے میرا حال کیا ہو۔ اب یہ عورت توبہ پہ آمادہ ہو گئی، اور جو ہی حضرت نے سلام پھیرا فوری طور پہ اس نے معافی تلافی پیش کی۔ حضرت اطمینان سے گھبرائے نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا، ایک دن مجھ کو تو 5000 نام ایسے یاد ہیں جو بڑے عالم ہوئے اور ان کا جنازہ جیل سے نکلا۔ کہاں سے نکلا؟ زور سے بولو نا، جیل کس کو کہتے ہیں؟ ننیال کو؟ تیرے نانی کے گھر کو جیل کہتے ہیں؟ جیل کس کو کہتے ہیں؟ جہاں کا نام سن کر آدمی گھبرانے لگتا ہے، تو ان کا جنازہ وہاں سے نکلا۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ امام اعظم بالکل مطمئن ہے، آپ بھی جیل گئے ہیں، امام اعظم کی بھی تاریخ پڑھیے، بتاتے ہیں کہ آپ اطمینان سے، وہ عورت جب معافی تلافی پیش کی، آپ کہیں گھبراؤ نہیں، جو میں طریقہ بتاتا ہوں اگر وہ تو کر لے تو تیرے لیے بھی امان ہے، میرے لیے بھی امان ہے۔ کہ وہ کیسے؟ سرکار دروازہ تو بند ہے، دشمنوں نے اپنا داؤ چلا لیا، کا نہیں طریقہ ہے، سن ایسا کرو کہ یہ رات کا وقت ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جہاد میں عورتیں جو زیادہ عزت دار عورت ہوتی وہ زیادہ رات کو گھر سے باہر قضاء حاجت کے لیے جایا کرتی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو، فلاں محلہ میں میرا گھر ہے،
تم جانتی ہو تم دروازے پہ جاؤ اور دربان سے کہو کہ مجھے حاجت کی ضرورت ہے، جب وہ دروازہ کھولے تم میرے گھر چلی جانا اور میرے گھر جا کر کے میری بیوی سے سارا ماجرا کہنا، اور تم اپنا دوپٹہ میری بیوی کو دے دینا اور تم اپنے گھر چلی جانا۔ یا پھر یہ کہ تم میری بیوی سے کہنا وہ رات کا اندھیرا ہے، وہ یہاں چلی آئے گی۔ بہرحال یہ گئی، اور اس کو یہ بات حضرت امام اعظم کی عقل اور دانش بہت مشہور، دشمن چاہے جتنا جال بچھائے آپ اپنے عقل و تدبر سے اس کو لاجواب کر دیا کرتے تھے۔ دشمنوں نے بہت سوچ سمجھ کر برسوں کے بعد یہ چال چلی کہ بھئی امام اعظم کو بدنام کر دیا جائے، لیکن ایک ہی تدبیر میں وہ سب فیل ہو گئے۔ وہ عورت گئی اور دربان سے کہا کہ مجھے حاجت ہے، اس نے دروازہ کھول دیا۔ یہ جلدی جلدی امام اعظم کے گھر گئیں اور ان کے بیوی سے سارا ماجرا کہا سنا۔ کہا نہیں، وہ تو دعوت میں گئے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، یہ حال ہے، میں وہیں سے آ رہا ہوں، میں ہی وہ عورت ہوں جس کے ساتھ ان کے اوپر الزام لگنا تھا۔ بیوی بہرحال جب مطمئن ہوئی آپ وہاں سے چلی آئی، جو ہی دربان نے دیکھا سمجھا کہ وہی عورت، دروازہ کھول دیا، اندر چلی گئی۔ اندر گئی، دروازہ بند۔ اب رات بھر حضرت امام اعظم کا جو معمول تھا، آپ اردو عذاب میں لگے رہے، علم کی دنیا میں غور و خوض کرتے رہے، قرآن و سنت میں غور و خوض کرتے رہے، اور امت مسلمہ کے لیے ایک سے ایک آسان مسائل کا حل سوچتے رہے۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ چونکہ آپ نے سنا ہوگا عالم اگر سوچتا ہے، وہ صرف سوچتا ہے، تو جاہلوں کے سال بھر عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ چونکہ عالم کا سوچنا امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ حضرت امام اعظم اب فجر کا وقت ہوا، آئے دشمن حاسدین سب کو لے کر آئے، پوری جماعت کو لے کر آئے، ٹولہ محلہ میں حلہ کرتے آئے کہ چلو چلو دیکھو، جن کو تم سب سے بڑے مفتی مانتے ہو، سب سے بڑے متقی پرہیزگار عالم مانتے ہو، ان کا کردار دیکھو کتنا گندا ہے۔ اب جو اپنے تھے وہ اس لیے آئے کہ امام اعظم ایسا گھٹیا کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو وہ اس لیے آئے۔ دشمن آئے کہ نہیں آج دیکھنا ہے، بہرحال جال تو انہی لوگوں نے بچھایا تھا۔ آئے امام اعظم سے کہا دروازہ کھولیے۔ کہا کیوں؟ کہا رے کیوں کا جواب تو بعد میں ملے گا، جس عورت کے ساتھ رات گزارا اس کو باہر کیجئے۔ کہہ رہی یہ تو میری بیوی ہے، اسے تم کیسے دیکھو گے؟ تم غیر محرم ہو، میری بیوی کو غیر محرم نہیں دیکھ سکتے، یہ مسئلہ ہے کہ غیر عورت کو غیر مرد نہیں دیکھ سکتا ہے۔ دشمنوں نے اور واویلا مچایا کہ واہ بھائی، یہاں بھی ان کا غرور نہیں جاتا ہے، یہاں بھی یہ وہی مسائل فضائل اپنا بیان کر رہے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ حضرت نے کہا یہ میری بیوی ہے، اور جو پیسہ مال خرچ کر کے فاحشہ عورت کو تیار کیا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فلاں فاحشہ عورت ہے۔ کہا وہی نہیں سکتا۔ بہرحال جب دیکھنے کی باری آئی، حضرت امام اعظم نے کہا میرے محلہ سے فلاں فلاں عورت کو، محلہ کی عورتوں کو بلاؤ، وہ دیکھے گی اور پہچانے گی۔ بہرحال بلایا گیا، دیکھا گیا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اہلیہ محترمہ تھی، انہیں دیکھا گیا، اور جب دشمنوں کے سامنے بیان کیا گیا، دشمن زیر ہوئے، لاجواب ہوئے، ان کا منہ کالا ہوا، اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں جتنے طلبہ موجود ہیں، جتنے علماء کہیں امامت کر رہے ہیں، درسگاہ میں پڑھا رہے ہیں، کوئی بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، یا بڑا ادارہ چلانے کا سوچتے ہیں، یا مولانا علی حسن جیسے عالم جو ادارہ تو نہیں چلاتے ہیں لیکن ہر وہ ادارہ جو سنیوں کا ہے اس کو اپنے تن من دھن سے اس کی مدد کرتے ہیں، جو اچھا امام، اچھا عالم، قابل عالم اور اچھے طلبہ ہوتے ہیں الحمدللہ ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت خوش ہوئے الحمدللہ۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر کسی طرح کا الزام آئے
آنے والا ہو آ جائے، آپ کسی بھی حال میں استقامت کا دامن نہ چھوڑیں، استقلال سے کام کرتے رہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنے علم کے ساتھ ساتھ حکمت و تدبر کو بھی کام میں لائیں۔ ہر جگہ اللہ آپ کو غالب رکھے گا، ہر جگہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ آپ بچپن سے یہ نیت کر لیجئے کہ چاہے جتنی پریشانی آئے گی، جتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، الزام آئے گا، حاسدین فاسقین پیدا ہوئیں گے، لیکن ہم اللہ کے دین کو اور قرآن کے تعلیم کو عام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ کہیے انشاءاللہ، بلند آواز سے کہیے انشاءاللہ۔ آپ جامعہ نبویہ کے ہر اشتہار پہ وہ شعر دیکھتے ہوں گے، مرکزی دارالقرآن بلکہ اس سے پہلے سے ہمارے شاگردوں کو یہ شعر پلا دیا جاتا ہے کہ یہی ہے آرزو کے تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ بلند آواز سے کہیے یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ آپ اپنے دل میں یہ بات بسا لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، بلکہ آپ ہی کو نہیں، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے ٹولہ محلہ کو، بلکہ جو لوگ آپ سے جڑ جائیں گے، اللہ سب کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ مفتی فیروز سلمہ جو کام کر رہے ہیں، مولانا فیروز، مولانا اختر صاحب، مولانا تحسین صاحب اور دیگر جتنے ہمارے شاگردان ہیں جو جہاں کام کر رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے ساتھ ساتھ استقامت بھی عطا فرمائیں۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی اس خوبصورت تقریب کا حصہ بننے والے جملہ مہمان کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جامعہ نبویہ کو دیا، اور میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان تمام بچوں کو جنہوں نے آج قرآن کریم حفظ کی تکمیل کی، اور ان کے والدین کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ حافظ قرآن کی شکل میں انہیں اولاد عطا فرمائی۔ کیونکہ وقت زیادہ ہو چلا ہے، اس لیے بغیر کسی تاخیر کے اب کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ شہریار ارم تاجدار حرم،